السلام علیکم میرے تمام فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے میں نے جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں سینڈ اپس کے لیے اور اینول ایگزامس کے لیے اپ ٹو ڈیٹ پیپر سے آپ لوگوں کو کچھ سیمپلس دکھاؤں گی. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس بک ہے, یہ سیمپل ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ناٹ فار سیل. ناٹ فار سیل اس لیے کیونکہ یہ صرف ٹیچرس کو دی جاتی ہے اور ٹیچرس کو ریکمینڈ کی جاتی ہے کہ پھر وہ بچوں کو اس کے ذریعے سے اچھی سی تیاری کروائیں. تو میں آپ لوگوں کے لیے یہ ڈھونڈ کر لائی ہوں. اس میں سے آپ لوگوں نے اپنے سینڈ اپس اور اپنے اینول کی تیاری کرنی ہے. یہ آپ کو دونوں میں جو ہے وہ بہت اچھا ہیلپ کرے گی, تیاری کرے گی. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جو ہمارے اس میں منتخب آیات ہیں ان کا میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ ہماری جو منتخب آیات ہیں وہ کیسے کتنی آئیں گی آپ لوگوں کو اور کتنی آپ لوگوں کو وہ کور کرنی پڑیں گی. اس میں تقریباً آپ لوگوں کی جو یہ پہلی آیت ہے وہ ہے اس کا ادھر ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے اور اس کا جو ہے وہ تھوڑی سی تشریح میں آپ کو بتا دوں گی. اس میں سے ہماری پہلی آیت جو ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو, اتقوا اللہ ڈرتے رہو, اتقوا اللہ ڈرتے رہو اللہ سے, وقولوا قولا سدیدا اور سیدھی بات کہو, یعنی اسٹریٹ فارورڈ بات آپ نے کرنی ہے. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور حق بات کرو, سیدھی بات کرو, گول مول گھما پھرا کر آپ نے بات نہیں کرنی. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا یصلح لکم, یہ سنوار دے گا تمہارے اعمالوں کو. یصلح لکم اعمالکم, یہ تمہارے اعمالوں کو سنوار دے گا, اصلاح کر دے گا. کیا کرنا؟ سیدھی بات کرنا. قولوا قولا سدیدا, سیدھی صاف بات کرنے کا فائدہ کیا ہوگا ہم لوگوں کو؟ فائدہ یہ ہوگا یصلح لکم اعمالکم, اس کی وجہ سے ہمارے اعمال سنور جائیں گے. ویغفر لکم ذنوبکم, اور اس کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے گی ہمارے گناہوں کی. ومن یطع اللہ, اور جو شخص اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور رسولہ اور اس کے رسول کی, فقد فاز فوزا عظیما, تو جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ بڑی کامیابی کو پا لیتا ہے. یعنی یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے, بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے. بہت ایزی ہے, سیدھی بات, اسٹریٹ فارورڈ بات کرنی ہے ہمیشہ. جھوٹ موٹ گول مول دائیں بائیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی ہیں. اس کی وجہ سے ہمارے اعمال سنور جائیں گے اور ہماری جو گناہ ہیں ان کو بخش دیا جائے گا, اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اس بات کی اطاعت کی وجہ سے ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہو جائے گی. اس کے بعد ہماری آیت نمبر 2 ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو, بے شک تحقیق, لقد کان لکم تمہارے لیے ہے, تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, فی رسول اللہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر, اسوۃ حسنۃ ہمارے پاس ایک بالکل صحیح نمونہ موجود ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. یعنی اگر ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ مسلمان کے لیے کیا کیا چیزیں فرض کی گئی ہیں, کیا کیا چیزیں بتائی گئی ہیں, تو اس حوالے سے ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لینا. آپ کیسے کھاتے تھے, پیتے تھے, سوتے تھے, اٹھتے تھے, جنگ کے وقت آپ کے معاملات کیا تھے, سیاست آپ نے کیسے کی, شادی شدہ زندگی کیسے گزاری, اپنے بچوں کے ساتھ کیسے آپ کا بیہیویئر تھا. تو اگر کسی نے اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو دیکھے گا کہ اس میں اس کو ہر قسم کی گائیڈنس ملے گی, ہر قسم کا اس کو اس میں سے اپنے سوالات کے جواب مل جائیں گے. نیکسٹ ہماری ہے آیت واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. واعتصموا کا مطلب ہے اے ایمان والو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ. واعتصموا مضبوطی کے ساتھ کسی چیز کو پکڑنے کو کہتے ہیں واعتصموا, مضبوط پکڑ لو, بحبل اللہ اللہ کی رسی کو, جمیعاً تم سب لوگ اکٹھے ہو کر, ولا تفرقوا اور آپس میں تفرقہ بازی مت پھیلاؤ. آئی تھنک اگر یہ آیت کوئی مسلمان اپنی زندگی میں اس آیت کا ترجمہ اور اس کا مطلب سمجھ جائے تو
پھر اس کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی. یعنی اگر ہم سب مل کر صرف اللہ کی رسی کو، اللہ کے راستے کو یعنی قرآن پاک کو اور سنت کو اپنی زندگی میں اپنا لے تو پھر ہمیں تفرقے بازی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمیں کسی کی گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہوگی. ہمیں صرف اللہ کی اور اللہ کے رسول کی گائیڈنس، اللہ اور اللہ کے رسول کی رسی کو اکٹھے ہو کر پکڑنا ہے. اس میں کسی قسم کی تفرقے بازی نہیں کرنی ہے. اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس آیت نمبر 4، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان بے شک اکرمکم تم سب لوگوں میں زیادہ عزت دار کون ہے اللہ کے نزدیک. ان اکرمکم بے شک اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے اتقاکم جو کہ پرہیزگار ہے، یعنی اللہ سے ڈرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یہ نہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہنا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں. غلط کام کرتے وقت جب ہم اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں آئے گا تو پھر ہم لوگوں کو پتہ لگ جائے گا، خود ہی ہم اپنا انالیسس کر لیں گے کہ یہ ہم لوگوں نے کام صحیح کرنا ہے یا غلط کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بندہ بھی زیادہ عزت والا تب تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ تعالیٰ سے غلط کاموں میں نہیں ڈرے گا، اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی. ان فی خلق السماوات والارض، نیکسٹ ہماری آیت ہے آیت نمبر 5، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار اور دن اور رات الگ الگ جو آ جاتے ہیں اس میں، یعنی دن ختم ہوتا ہے پھر رات خود ہی آ جاتی ہے، پھر رات ختم ہوتی ہے تو پھر دن خود ہی آ جاتا ہے. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لآیات، نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، کن کے لیے جو ان نشانیوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دن اور رات یہ خود ہی نہیں آ جاتے، کوئی ان کا خالق ہے. زمین اور آسمان خود ہی پیدا نہیں ہو گئے، خود ہی نہیں بن گئے، ان کا ایک خالق ہے. اور وہ خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہیں وہ خالق. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہماری آیت نمبر 6 ہے لن تنالوا البر. آیت نمبر 6 ہے جی ہماری لن تنالوا البر، نہیں، ہرگز نہیں. لن کا مطلب ہوتا ہے جب ہم نے کسی بات میں تاکید پیدا کرنی ہوتی ہے. ایک لا ہوتا ہے جس کا مطلب بھی ہوتا ہے نہیں، لیکن لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، یعنی کوئی چانس ہی نہیں ہے، تاکید کے لیے بولا جاتا ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا، لن ہرگز نہیں، تنالوا البر تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، حتی یہاں تک کہ تنفقوا تم خرچ کر دو، مما تحبون جو چیز تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکو گے. نیکی میں کمال، یعنی ایک تو نیکی وہ ہوتی ہے نا کہ ہم کہیں کہ ہم یہ چیز ہمارے پاس اضافی ہے، اس کو ہم اپنے اضافی اپنے سے جو ہمیں بچ جائے یا جو اپنے سے جو چیز ہمارے پاس ایکسٹرا ہو اس کو ہم خرچ کر دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نیکی میں کمال تب تک تمہیں حاصل نہیں ہوگا جب تک تم اپنی سب سے فیوریٹ چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دو. یعنی اگر آپ کے پاس کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کی فیوریٹ ہے، جو آپ کا کسی کو دینے کو دل نہیں کرتا، اگر آپ اس میں سے کسی کو دینے کے لیے یا کچھ شیئر کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نیکی کے کمال درجے کو حاصل کر لیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آیت نمبر 7 ہے. آیت نمبر 7 ہے وما آتاکم الرسول، اور جو کچھ تمہیں عطا کریں، جو کچھ تمہیں دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو حکم دیں ہمیں. اس سے مراد چیزیں یا مٹیریلسٹک چیزیں نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے وما آتاکم الرسول، جو کچھ تمہیں دیں رسول اللہ، یعنی جس چیز کا تمہیں حکم دیں اس چیز کو تم قبول کر لو. فخذوہ، یعنی اس کو پکڑ لو. وما نہاکم، اور جس چیز سے وہ تمہیں منع کرتے ہیں، عنہ، جس بھی چیز سے وہ منع کرتے ہیں، فانتہوا، اس سے رک جاؤ. یعنی یہ نہیں کہنا کہ اس میں پھر بحث نہیں کرنی کہ یہ کیوں منع کیا، اس کا یہ فائدہ تھا، اس کا یہ نقصان تھا. بس سیدھی سمپل بات ہے کہ جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیں کرنے کا حکم دیں، آتاکم الرسول، جو حکم دیں کرنے کا وہ کر لیں، جس چیز سے روکیں اس سے رک جائیں. پھر اس کے بعد ہمارے پاس
آیت نمبر 8 ہے، ان الصلاۃ تنہا، بے شک نماز تنہا روکتی ہے، عن الفحشاء، برے کاموں سے، بے حیائی سے، والمنکری، اور بری باتوں سے۔ یعنی نماز جو ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ جب ہم نماز صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں تو پھر وہ ہمیں بے حیائی کرنے سے روکتی ہے، والمنکری، اور بری باتیں کرنے سے روکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو فرمایا ہے نا کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، اس نماز پڑھنے کا فائدہ ہی سب سے بڑا یہ ہے کہ جب ہم برے کام کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر ہمیں حیا آتی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر ہم غلط کام بھی کرتے ہیں۔ اس لیے نماز ایٹ لیسٹ آپ کی کسی طرح کی بھی نماز ہو، ایک نہ ایک دن وہ آپ کو انشاءاللہ کی برائیوں سے بچا لے گی، اگر ابھی نہیں بچا رہی تو کبھی نہ کبھی ضرور بچا لے گی۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، ہمارے پاس آیت نمبر 9 ہے، وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، یعنی جو کوئی گناہ کرتا ہے، وَلَا تَكْسِبُ، اور جو کوئی کماتا ہے، كُلُّ نَفْسٍ، ہر شخص، کوئی گناہ، إِلَّا عَلَيْهَا، تو اس کا ذمہ دار بھی وہی ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور جو کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار خود ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی شخص بوجھ نہیں اٹھائے گا، وزرا اخرى، کسی دوسرے کی برائی کا۔ استغفر اللہ، یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم یہ برائی کر رہے ہیں، تو ہم اس کا گناہ کسی اور کے سر ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہم لوگ جو گناہ کریں گے اس کے ذمہ دار بھی ہم خود ہوں گے، اور کوئی انسان چاہے وہ آپ کا کتنا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، آپ کا استاد، آپ کے جاننے والے رشتہ دار، کوئی بھی، آپ لوگوں کو ان سے کسی قسم کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا ان ٹرمز آف جو آپ اپنے اعمال کرتے ہیں، اور اگر آپ کے اپنے اعمال غلط ہیں تو پھر اس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے جو ہیں وہ رشتہ دار یا میرے والدین جو ہیں وہ مجھے یا اس چیز سے ہمیں بچا لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آیت نمبر 10 ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یعنی اللہ تعالیٰ بے شک ہمیں حکم دیتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے، بالعدلی، عدل کرنے کا، والاحسانی، اور بھلائی کرنے کا، انصاف کرنے کا۔ یعنی اگر کوئی سچویشن ہمارے پاس آ جاتی ہے تو ہم لوگ اس میں پھنس جاتے ہیں، کسی کے ساتھ گواہی دینی پڑ جاتی ہے، کسی کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں لین دین کا معاملہ کرنا پڑ جاتا ہے، تو وہاں پر ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ بالعدلی والاحسان۔ اس کو آپ اپنے حساب سے کسی بھی سچویشن میں ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ بچوں آپ لوگوں کی 10 آیات جو ہیں وہ پوری ہو گئی ہیں، ویری امپورٹنٹ ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس کو اپنے جو ہے وہ سلیبس میں شامل کریں، اس میں سے آپ کے سینڈ اپس بھی آئیں گے، اور اس میں سے آپ کو اینول میں بھی ہیلپ ملے گی۔ بہت چھوٹی چھوٹی سی آیات ہیں، بیسکس چیزیں ہیں، یہ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے۔ السلام علیکم۔